لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. یا الہی جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ پوری ہو ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بولا آقا وسیع کرم. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں. آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. مل کے پڑھیے. ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. کہنے رہا ہے آپ کا رب التفیہم آپ سے. کہنے رہا ہے آپ کا رب التفیہم آپ سے. کیوں انہیں
کیوں دوں؟ آپ جو ہیں ان میں کہہ رہا ہے آپ کا رب، آپ کا رب التفیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب التفیہم آپ سے، کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام، جو حضور کا غلام ہے وہ پڑھے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ حمد و صلاۃ کے بعد اور نعت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذویل احتشام دوستوں بزرگوں دعا ہے اللہ اس مختصر سے وقت کے اندر مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جس آیت کو آج میں نے عنوان کے طور پہ پڑھا ہے، یہ آیت ہمیں مدینے میں بلاتی ہے، یہ آیت مدینے کا راستہ دکھاتی ہے، یہ آیت گناہگار کو بتاتی ہے کہ جانا کہاں ہے، تجھے معافی کہاں سے ملے گی، تجھے عافیت کہاں سے ملے گی، تجھے سکون کہاں سے ملے گا، تجھے چین کہاں سے ملے گا، تجھے قرار کہاں سے ملے گا۔ یہ ایڈریس بتا رہی ہے سورہ نساء کی 5ویں سپارے کی آیت کہ اگر سکون چاہتے ہو، قرار چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو، صاف ہونا چاہتے ہو، ستھرا ہونا چاہتے ہو، پھر در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، میرے نبی کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اور جب تم میرے نبی کے دروازے پہ آؤ گے، اپنے اوپر ظلم کیوں نہ کیا ہو، ستم کیوں نہ کیا ہو، گناہ کیوں نہ کیے ہو، گناہوں کے انبار کیوں نہ ہو، آؤ تو صحیح نا یار کے پاس۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا بلا تمہید آیت آگے بات بڑھا رہا ہوں۔ فرمایا جب تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو، جاؤ کا آؤ نبی کے دربار میں، آؤ نبی کے قدموں میں، آؤ مصطفیٰ کے پاس۔ لفظ جاؤ کا ایڈریس بتا رہا ہے، پتہ بتا رہا ہے، کسی اور دربار پہ نہیں جانا، کسی اور کے قدموں میں نہیں جانا، بلکہ محمد مصطفیٰ کے پاس۔
اچھا جب میرے نبی کے پاس آؤ گے پھر کیا ہوگا؟ فاستغفر اللہ، نبی تمہارے لیے دعا کریں گے، نبی تمہارے لیے بولیے کیا کریں گے؟ استغفار، یہ قرآن ہے۔ فاستغفر اللہ، اللہ سے تمہارے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ تم بھی آؤ اللہ کے حضور، فاستغفر اللہ، استغفار کرو، واستغفر لهم الرسول، اور ہمارا رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے گا، اللہ سے مانگے گا۔ ادھر تمہارے ہاتھ اٹھے ہوں گے، ادھر مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، ادھر تم مانگ رہے ہوگے، ادھر وہ مانگ رہے ہوں گے۔ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، پھر جب مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے ہوگا کیا؟ آقا کے دربار میں آؤ گے، وہ کسی نے سچ کہا تھا، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ، قاری صاحب ان کو کوئی نہ جو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، تشریح کر دیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، فرمایا اور اگر تم لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو، فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، واستغفر لهم الرسول، میرا نبی بھی تمہارے لیے دعا کرے گا، لوجد اللہ، پھر اللہ کو پاؤ گے، تواب الرحیم، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ کیسے؟ بابا جو جہاں کسی اور کوئی کسی کو گلے نہ لگاتا ہو، یہ گناہ گار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، دور ہو جا میرے سے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ۔ ایک دکان پہ جا کے 10 روپے نقلی دیے، اس نے کہا بابا لے جاؤ، میں نہیں لیتا۔ ایک کے پاس گیا، اس نے کہا رکھ دے، کوئی بات نہیں، آ گیا چیز لے جا۔ دربار مصطفیٰ میں بڑے بڑے صاف چلے گئے، کہنے والے نے کہا مجھے کوئی سینے نہیں لگاتا تھا، مجھے کہتا تھا یہ عام آدمی ہے، یہ گناہگار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تانا دیتے تھے۔ پھر اس نے کہا آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں چلتے ہیں، کھوٹے سکے وہیں چلتے۔ جانے کی تو کرو، میرے نبی تو ہر ایک کو اپنے سینے سے لگا لیتے۔ وہ کسی نے اس کی بھی ترجمانی کی تھی، اچ رتبے پانے والا آ گیا، اچ رتبے پانے والا آ گیا، سب نو سینے لانے والا آ گیا، سب نو سینے لانے والا۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس قرآن بتا رہا ہے،
आओ लोगों नबी के पास आ जाओ। इस ज़ालमू अनफुसम जाऊ, फरमाया जब तुम अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर बैठो तो किसी और जगह नहीं जाना, मुस्तफ़ा के पास आ जाना। आका नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहर की आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि हुजूर के शहर की तारीख़ क्या है, तारीख़ मदीना क्या है। हुजूर सरवर आलम अलैहिस्सलाम के शहर की तारीख़ कब से है, कौन आया, किस तरह आया, किस अंदाज से फिर हुजूर की मेज़बानी हुई, सिर्फ इशारे दे रहा हूँ, आप आगे बातें करूँगा। आका की पैदाइश से पहले 1000 साल पहले एक बादशाह गुजरा, यमन का बादशाह था। ये ज़हन में रखना, किसरा जो कहते हैं ना, जो ईरान का बादशाह होता था उसे किसरा कहते थे। ये अल्फाज बोले जाते थे, उनके लिए खासा था। अब जैसा कि एक लफ्ज़ बोल दिया जाता है वज़ीर आज़म, कोई अपनी सल्तनत में उसको और लफ्ज़ बोलता है, कोई और बोलता है। तो उस यमन का जो बादशाह होता था उसे तुब्बाई कहा जाता था। ईरान का किसरा, रोम का कैसर, कैसर अव्वल, कैसर दोम, कैसर सालिस, इसी तरह किसरा अव्वल, किसरा दोम, किसरा सालिस, इसी तरह तुब्बा अव्वल, तुब्बा दोम, तुब्बा सालिस, इसी तरह आगे चलते जाते थे। तो एक बादशाह ऐसा आया, दुनिया के अंदर 4 बादशाह गुजरे हैं इससे पहले जिन्होंने पूरी दुनिया पे बादशाह की। उनमें से 5वां ये बादशाह था जिसकी ख्वाहिश थी कि मैं भी पूरी दुनिया पे बादशाह करूं। अब ये चलता गया, इसकी आदत थी जिस शहर को फतह करता, फतह करने के बाद उस शहर, उस मुल्क, उस सल्तनत, उस जगह, उस सोसाइटी से 10 लोग ऐसे लेता जो सेंस, अकल वाले हों, जी शऊर हों, फ़िक्र वाले हों, तदब्बुर वाले हों, तफक्कुर वाले हों। 10 लोग वहाँ से ले लेता। चलते चलते लिखने वालों ने लिखा कि 1,33,000 का लश्कर इसका सवार बन गया। 1,33,000 वो लोग थे जो सवारियों पे सवार थे, और ये चल पड़ा। और 1,13,000 लोग प्यादा चल रहे थे, और इसके लश्कर के अंदर 4,000 उलमा थे। 4,000 तौरात, ज़बूर, इंजील के ऊपर दस्तरस रखने वाले 4,000 उलमा। अब ये चलता गया, लोग इसकी आहो भगत करते, इस्तिकबाल होता, वालेहाना इस्तिकबाल होते। चलते चलते ना तो इसका गुज़र हुआ काबा पाक के साथ, मक्का शहर से। जैसे मक्का शहर से गुज़रा, किसी ने इस्तिकबाल नहीं किया, कोई खड़ा नहीं हुआ, हैरान परेशान, दिल में ख्याल किया इन लोगों को सज़ा दूंगा, इनके मकान गिरा दूंगा, इनके साथ जंग करूंगा। दिल में ख्याल किया। जैसे उसने दिल में ख्याल किया, आँखों से खून, नाक से खून, कानों से खून, और सर दर्द इतना हो गई कि बड़े बड़े अतिब्बा को बुला लिया, कहीं से शिफा नहीं मिली। जब उसे कहीं से शिफा ना मिली, समझदार एक बंदा आलिम दीन बैठा था, वो उसके करीब हुआ। उसने कहा तुझे शिफा मिल सकती है अगर मेरे सवालों का जवाब सही दे। उसने कहा कैसे? उसने सारी चीज़ें पूछी। उसने कहा फ़लाँ जगह तेरा इस्तिकबाल हुआ, फ़लाँ हुआ, और यहाँ पर तू आया तो तेरी नीयत क्या थी? उसने कहा मेरा इस्तिकबाल नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस शहर के ऊपर और इस शहर वालों के ऊपर हमला करता हूँ और इन्हें बताता हूँ कि मैं बादशाह हूँ, तुमने मेरा इस्तिकबाल क्यों नहीं किया? तो उसने फिर कहा बादशाह गरीब से गरीब बंदा भी हो ना, वो भी अपने घर की हिफाजत करता है।
غریب سے غریب بندہ بھی ہو، وہ بھی اپنے گھر کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ تجھے پتہ ہے اگر کسی بندے کا، بڑے بندے کا کوئی گوانڈی ہو، کوئی قریبی ہو، ہمسایہ ہو، اس سے بڑا ناز ہوتا ہے۔ ادھر کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ کسی اور کے ہمسائے نہیں ہیں، وہ کعبۃ اللہ کے ہمسائے ہیں۔ یہاں کے لوگ کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں ہے کہ ہم کسی اور گھر کے ہمسائے نہیں ہیں، ہم خدا کے گھر کے ہمسائے ہیں۔ اور اے بادشاہ سن، انت گرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، خدا کا یہ فرمان موجود ہے، یہ جو گھر ہے یہ پاک ہے، یہ ستھرا ہے، اسے پاک کر دیجئے، اسے ستھرا کیجئے، کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے، یہ طواف کرنے والوں کے لیے پاک ہے، یہ آنے والوں کے لیے پاک ہے، یہ اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے پاک ہے۔ اس کی پاکی کا اعلان خدا کرتا ہے، آؤ اس گھر کی خدمت کرو۔ انت گرا، دو بندوں کو تو خدا کہہ رہا ہے، ابراہیم و اسماعیل، اس گھر کو پاک کرو، اور اس گھر کے قریب جو رہتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں جھکتے، بس اسی گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اور بادشاہ سن لے، انہوں نے کبھی بھی تیرا استقبال نہیں کرنا، ان کے اوپر ظلم کر لے، جبر کر لے، جو مرضی کر لے، یہاں تیرا استقبال نہیں ہوگا۔ اس نے کہا پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ سے سچی توبہ کر، اللہ سے سچی توبہ کرے گا، کہا پھر تیری توبہ قبول ہوگی اور خدا راضی ہو جائے گا، تیری بیماری چلی جائے گی۔ ایک بات یہ، اس نے کہا کیسے توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا ایڈریس تجھے میں بتاتا ہوں، جگہ ایک ہے، وہاں پہ پہنچ، وہاں پہ ڈیرا لگا، وہاں پہ اپنا مسکن بنا، وہاں پہ استغفار کر، وہاں پہ تسبیحات کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے جب معافی مانگے گا خدا تیری توبہ قبول کرے گا۔ اس نے کہا وہ جگہ بھی بتا دے، اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کا پتہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر وہاں پہنچنا ہے، اس کو نخلستان کہتے ہیں، اسے بوستان کہتے ہیں، وہ باغوں کا گھر ہے۔ نخلستان، وہ صرف نخلستان لگی، وہ کھجوروں کے باغات بھی ہیں، گلستان بھی وہاں ہیں، بوستان بھی وہاں ہیں، ساری چیزیں وہاں پہ ہیں۔ کہاں بتا تو سکی وہ جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، ہماری کتابیں بتا رہی ہیں، تورات ایڈریس دے رہی ہے، زبور ایڈریس دے رہی ہے، انجیل ایڈریس دے رہی ہے، پتہ بتا رہی ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں پہ محمد مصطفیٰ نے آنا ہے، اور وہ مسکن مصطفیٰ ہوگا، نبی ڈیرا لگائے گا، گنبد وہاں بنے گا، قبر وہاں بنے گی، ٹھکانہ وہاں ہوگا۔ 53 سال، وہ 53 سال کہیں اور نہیں گزاریں گے، اسی مکہ میں گزاریں گے۔ 53 سال گزارنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوگا محمد ہجرت کیجئے، وہ نبی ہجرت کرے گا اور چلتے چلتے اس مدینہ میں پہنچے گا، اس جگہ پہ پہنچے گا جس جگہ پہ سلیمان نبی لشکر لے کے جا رہا ہے، آپ کا لشکر اوپر چل رہا ہے، اور آپ کا وہ تخت لے کے جن ہوا میں لے کے جا رہے ہیں، اور اس آپ کے ساتھ لشکر موجود ہے، آپ کے صحابہ موجود ہیں، تخت اڑ رہا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ حضرت سلیمان نبی نے اشارہ دیا جنو میرے تخت کو یہاں اتارو، اور جب تخت کو اتارا گیا سلیمان نبی اتر کر کے حضرت سلیمان نبی کو ان کے حواریوں نے، ان کے صحابہ نے، ان کے چاہنے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے جوتے پیش کیے، نالین پیش کیے۔ سلیمان نبی ایسے کرو، یہاں پہ نالین پہنو اور اپنے جوتے پہن لیجئے، مٹی ہے زمین پہ، یہاں پہ گرد ہے زمین پہ۔ سلیمان نبی مہربانی فرمائیے آپ ایسے کیجئے، جوتے اور نالین پہن لیجئے۔ حضرت سلیمان نبی نے کہا یہاں جوتے نہیں پہن سکتا، یہاں نالین نہیں پہن سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہجرت گاہ محمد مصطفیٰ ہے،
یہ ہجرت گاہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر اس کا ترجمہ کروں تو بابا یوں بنتا ہے کہ شاہ مدینہ، شاہ، پڑھنا سب نے میرے ساتھ مل کے، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ ہاں شاہ نا، شاہ نا طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ نا، شاہ۔ اس نے کہا پھر دیر کس چیز کی، جلدی کرو وہیں پہ چلتے ہیں۔ 4000 علماء، سواریوں پہ 1,33,000 افراد، 1,13,000 افراد پیادہ چل رہے ہیں، پیدل چلنے والے 1,33,000 سواریوں پہ موجود ہیں۔ چلتے چلتے کسی اور جگہ نہیں پہنچے، مدینے میں پہنچ گئے ہیں۔ کہاں پہنچے ہیں؟ بابا لشکر مدینے میں آ گیا ہے۔ اگر میں اس کی تشریح کروں، ایک شعر میں تشریح کروں، آپ مدینے میں جائیں، گلی مدینے کی ہو، بازار مدینے کا ہو، روضہ مصطفیٰ کا ہو، شہر مدینہ ہو، تو پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ دن بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی، وہ دن بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی، جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی، یہ والا جملہ آپ نے پڑھنا ہے، جب سامنے آنکھوں کے وہ دل بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی، جب سامنے، ہاتھ اٹھا کے، جب سامنے، ہاتھ نیچے نہ آئے، ہاتھ نیچے نہ آئے، ایک بات سن لیجیے، ہاتھ نیچے نہ آئے۔ آج میں نے یہ موضوع اس لیے بنایا ہے، آپ سے میری ملاقات تیسرے جمعے ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عمرہ شریف پہ جا رہا ہوں، سبحان اللہ، ایک جمعہ کعبۃ اللہ میں ہوگا، سبحان اللہ، ایک جمعہ روضہ رسول پہ ہوگا، سبحان اللہ، انشاءاللہ پھر جمعہ رات کو واپسی، اور تیسرا جمعہ آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آج کا میں نے موضوع یہی رکھا ہے، کمپلیٹ نہیں کر رہا، کمپلیٹ آ کے کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جب سامنے آنکھوں کے طیبہ کی گلی ہوگی، وہ دل بھی بھلا ہوگا، قسمت بھی بھلی ہوگی، جب سامنے کے، جب سامنے کے طیبہ کی، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں،
یہ بادشاہ کتنا عرصہ رہا، اس نے کیا کچھ وہاں بنوایا، حضور کے لیے کیا کچھ یہ کر کے گیا تھا، موضوع انشاءاللہ مکمل جب واپس مدینہ سے آؤں گا تو انشاءاللہ کروں گا۔ میری دعا ہے، اللہ آپ نے دعا کرنی ہے میرا سفر عافیت سے ہو، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی اس سفر کی سعادت نصیب فرمائے۔ آخر دعویٰ الحمدللہ۔